كفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
إن أصابته سراء شكر فهو خير له وإن أصابته ضراء صبر فهو خير له تیرے نام تو شروع کی گل مولا تیرے خط وچ لجا ساریاں نے تیرے آسر دے تیری سو ربا بنا پراں بلا جاگتے دودھ نہیں جم سکیا بلا جاگتے دودھ نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے مولا جنہاں تیرا در چھڈ دتا انہاں دتیاں بازیاں ہاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے شان و عظیم عنوان پہ اس مقام پہ جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے جن احباب نے آج دی اس عظیم شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اجتماع کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمایا ادارے دی انتظامیہ معاونین اساتذہ طلبہ احباب جماعت مولانا قاری محمد عرفان رشید صاحب دیگر احباب اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اللہ تعالیٰ حضرت نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تادین اللہ تعالیٰ نے پر دین دا کم لوے میرے بعد انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے اسٹیج دی زینت قائد ضلع محترم جناب مولانا ذکاء اللہ خالد صاحب حافظہ اللہ قائد یوتھ فورس برادر محترم مولانا حافظ محمد عرفان حسن صاحب حافظہ اللہ مولانا سلیمان دانش صاحب دیگر احباب اللہ علاقہ بھر کو محترم معزز مکرم علماء کرام اور احباب جماعت سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات جس ماحول اور معاشرے کے اندر میں اور دوسرا زندگی بسر کر رہے ہیں ساڑھے معاشرے کے اندر ہر بندہ معیار دی تلاش دے اندر ہر بندہ چاہتے کہ میں لباس خریدا معیاری ہوئے میں جوتا پہنا معیاری ہوئے توجہ میری طرف ہے ہر انسان کی خواہش ہے میرا بیٹھنا اٹھنا معیاری ہوئے میرا لباس میرا کھانا معیاری ہوئے جس ماحول سوسائٹی دے اندر رہا وہ ماحول اور سوسائٹی معیاری ہوئے ایسا برانڈ خریدا جڑا معیاری ہوئے معیار کی تلاش کے اندر ہر بندے اور حقیقت بات ہے معیار کے اندر عزت بھی ہے
وقار بھی ہے، احترام بھی ہے۔ اور جس جگہ تے لکھے ہوتا ہے نا معیار اور مقدار کے ضامن، اس جگہ تے رش لگیا ہوتا ہے۔ اس جگہ تے علیحدہ گل ہے کہ پاکستان کے سارے پٹرول پمپاں تے لکھے ہے معیار اور مقدار کے ضامن پر پورا پٹرول کتوں بھی لبدا، بول دے نہیں لبدا نہیں۔ مجھے لکھیا ہوتا ہے من غشا فلیس منا، لیکن اندر سب کچھ مجھے لکھیا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لیکن انہی دیر تک ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی جنہی دیر تک 5-10 ہزار مٹھ میں نہیں دیتا جاتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اسی معیار کی گل کرنے ہیں، معیار تے پورے نہیں اترتے، لیکن معیار ہر بندہ چاہتا ہے معیار بڑھ جائے، معیار بڑھ جائے، معیار بڑھ جائے۔ اگر دنیا واسطے تینوں معیار چاہیے تے رب نو بھی کوئی معیار چاہیے۔ مومن بھی معیاری ہونا چاہیے، مومن دی نماز بھی معیاری، مومن دا روزہ بھی معیاری، مومن دا حج بھی معیاری، مومن دا عمرہ بھی معیاری، مومن دی تلاوت بھی معیاری، مومن دی عبادت بھی معیاری، مومن دی تجارت بھی معیاری، تے مومن دی خوشی بھی معیاری، مومن دا کام بھی معیاری۔ معیار جدو بندہ اپنا مقرر کر لیندے اللہ دی قسمیں، پھر دنیا کے اندر بھی عزت دے، آخرت کے اندر بھی عزت دے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ میں اس حوالے آج دے اس نشست کے اندر تسا احباب دے سامنے چند گزارشات کراں گا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ کا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ، ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، نبی پاک علیہ السلام کا سونا تے پیارا نام آئے، ایڈ درود پاک دی چھالا ہے مجمع دے دربار آ جانی چاہیے۔ حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حال اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ سن کے سینہ ٹھڑے ذرا گوڑے چھاڑ کے کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قرآن پاک دی آیات کا ترجمہ سماعت فرمانا۔ 29واں پارہ سورہ طاہر طاقات پہ آندے اللہ فرماتے انسان اپنا وقت یاد کر، چودھری صاحب، مہر صاحب، خان صاحب، امان صاحب، راٹ کود صاحب، جٹ صاحب، گل صاحب، رنداوا صاحب، چٹھا صاحب، چیمہ صاحب، گجر صاحب، ارائی صاحب، غفاری صاحب، انصاری صاحب، بخاری صاحب، توجہ کرنا، اپنا زمانہ یاد کر، وقت یاد کر۔ حال اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا انسان اپنا وقت یاد کر، اپنا پیلا یاد کر، اپنا زمانہ یاد کر، جدوں تیرا نا ہی کوئی نہیں سی، ذکر ہی کوئی نہیں سی، تیرا نام لین والا کوئی نہیں سی، تیرا ذکر کر والا کوئی نہیں سی، پھر گویا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
الانسان من نطفہ اللہ فرماتے ہیں انسانا اسب تینو پیدا کیتا ایک نطفے تو پیدا کیتا ایک نطفے تو میری تیری اوقات میری تیری حیثیت آج چودھری بڑیا کرنا مانو مان نہیں سمجھدا فرانو فران نہیں سمجھدا رشتہ دار نہیں سمجھدا غریب نو ماڑا جناب دے وال حقارت دی نظر دینے ماڑیاں تے ظلم کرنے ماڑیاں تے زیادتیاں کرنے آج تکبر آ گیا میں پیڑیاں والا میں مربیاں والا میں جداتاں والا میں پلازیاں والا میں ملہ والا میں پیکریاں والا اللہ فرماتے ہیں انسانا اپنی اوقات یاد کر خلقنا الانسان من نطفہ اساں تینو ایک پانی دے قطرے تو پیدا فرمایا اس پانی دے قطرے دی وضاحت اللہ تعالی نے سورہ مومنون دے پہلے شعبے تے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فرمائے انشاءاللہ اساں تینو پیدا فرمایا تیرے دنیا دے آن دا سبب پانی دا ایک قطرہ میرے وال توجہ کریا جے اللہ دا واسطہ نے بڑا لمبا سفر کر کے آیا تے بڑی قیمتی گل سمجھا کے جانا چاہنا اللہ فرماتے نے پانی دے قطرے دا لوتھڑا بنایا لوتھڑے دا گوشت بنایا گوشت دیاں گڈیاں بنائیاں ہڈیاں تے گوشت چڑھایا پھر انسان نے 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکن اپنی کمال قدرت نال کیتی جتے ہاتھ سجدے سن اوتے ہاتھ سجا دیتے جتے پیر سجدے سن اوتے پیر سجا دیتے جتے کان سجدے سن اوتے کان سجا دیتے جتے اکھاں سجدیاں سن اوتے اکھاں لگا دتیاں جتے نک سجدا سی اوتے نک لگا دیتا جتے ہونٹ سجدے سن اوتے ہونٹ لگا دیتے تے پورا انسان بنان دے بعد اللہ فرماتے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پانچ قسمہ اٹھا کے اللہ فرماتے نے اسا انسان بڑا سونا بنایا اور انسان کے اندر طاقت آ گئیاں نے انسان جوان ہو گئے اتنے بازو کام کر لگ گئے اتنا دماغ پورا کام کر لگ گئے میلانر بن گیا ہے فیکٹری دا مالک بن گیا ہے علاقے دا چودھری بن گیا ہے اللہ فرماتے نے الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا فرمایا انسان تینو پیدا کیتا ہے ایک پانی دے قطرے تو پھر سماعت عطا کیتی بصارت عطا کیتی لیکن میں جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا کہ آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالی شباب دی وضاحت فرمائی فرمایا انا خدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انسان تینو پیدا کرن دے بعد تینو قوت دے گویائی دین دے بعد تینو سماعت دے بصارت دین دے بعد تینو طاقت دین دے بعد تمہیں رستے دس دیتے نے ایک رستہ ہے اللہ کی شکر گزاری دا ایک رستہ ہے اللہ کی ناشکری دا اور تیری پسند ہے ہمیں رب دا شکر گزار بندہ بن جاؤ ہمیں رب دیا دا شکریہ کر لے اللہ کو اکبر اللہ اے اللہ کے قرآن دے کار مقام
اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے قرآن پاک نازل فرمایا اور کائنات میرے اپنے بڑی دین کی گل سمجھا دیتے گئے. فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس. اسی لوگاں دے درمیان دناں نوں بدل دے رہنے ہاں. کدی خوشی آ جاندی ہے, کدی غم آ جاندے, کدی دکھ آ جاندے, کدی سکھ آ جاندے, کدی دولت آ جاندیاں نے, کدی بندہ خالی ہو جاندا ہے, کدی کوئی پیدا ہوندا پے, کدی کوئی دنیا تو جاندا پے. تلک الایام نداولها بین الناس. فرمایا لوگو جویں دے وی دنان خوشی بھی پیاری رکھنی ہے تے غم بھی پیاری رکھنا ہے. رب دی رضا تے راضی ہو جانے, کیونکہ خوشیاں تے غمیاں میرے رب دے ہاتھ دے اندر نے, دکھ تے سکھ میرے رب دے ہاتھ دے اندر نے, امیری تے غریبی میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے. اللہ کا قرآن اعلان کر رہے فرمایا انہو ہوا ازحق وابکا. اور رب کڑا خسان والا بھی ہے, روان والا بھی ہے. رب خساوے اسی پھر بھی راضی, رب رواوے اسی پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی. اے مسلمان دا شیوا ہے, اے مسلمان دا طریقہ کار ہے. تو میں حدیث پاک تواڈے سامنے بیان کراں. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے رہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے رہے عجب لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شکر وهو خیر اللہ وان اصابته الضراء صبر وهو خیر اللہ. نروال توجہ کرے آجے, جدو بندے دیا خوشیاں معیاری ہو جان, جدو بندے دے غم معیاری ہو جان, پھر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے دیا چھوڑیاں خیر نال پر چھڑ دائے. اللہ اکبر. اللہ کتاب و سنت کی روشنی دے اندر چاند دلائل تواڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہندا بڑی توجہ دے نال سماعت کریا جی. اج خوشیاں مرتے سی رب نو بھول جاندے ہاں, اج غم مرتے سی رب دے شکوے کرن لگ جاندے ہاں. خوشی ملے تے پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے, غم آئے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھڈنا, کیونکہ اسی مسلمان ہاں, اسی مومن ہاں. تے مومناں دا شیوا اے خوشیاں بھی پیاری تے غم بھی پیاری. توجہ کرے آجے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے مومن دا معاملہ بڑا پیارا معاملہ ہے, مومن دا معاملہ بڑا معیاری معاملہ ہے. آجا بلی امر المؤمن, مومن دا معاملہ بڑا سونا معاملہ ہے. ان امرہ کلہ خیر, مومن دے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے. اللہ کو اکبر. اللہ نبی پاک فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. خیر ملتی ہے تے صرف مومن کو ملتی ہے, بھلائی ملتی ہے تے صرف مومن کو ملتی ہے. سونیاں دسو نا کدے اندر خیر ہے, کدے اندر بھلائی ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان اصابتہ السراء شکرا وهو خیر اللہ. مومن کو خوشیاں مل دیا نے تے اللہ کا شکریہ ادا کر دے, اے شکر کر دے, اللہ بدلے دے اندر دی چھوڑی دے اندر خیر پا چھڑ دائے. اللہ کو اکبر. اللہ مومن رب دا شکر ادا کرتے, بیٹے کی شادی دی خوشی ہے, اللہ اللہ بڑے چاواں نال بیٹے نوں پڑھائے, بڑے چاواں تے لاڈاں نال بیٹے دی تربیت کی دیے, جوان ہو گئے, چنگی نوکری لگ گئے اور بیٹے کی شادی کر لگے. کنجر نہیں بلائے, ڈھول نہیں بلایا, مہندی دی رسم نہیں کی تھی, شراباں دیا محفلاں نہیں سجائیاں, شریکہ برادری آ گئی. کوئی تو پترے ہے بھی بڑا اعلیٰ افسر ہے, اس کے باوجود کنجر کوئی نہیں بلائے, اس کے باوجود ڈھول والے نہیں سمجھے, اس کے باوجود مہندی دی رسم نہیں کی تھی, اس کے باوجود شراب دی محفل نہیں سجائی. لوگ کی کہن گے, ایک لوگ جو مرتی کہن, میرے پیغمبر نے فرمائے ان اصابت
يصابه سرا شکرا وهو خیر اللہ. مومن کو جنہوں خوشی ملتی ہے مومن شکریہ ادا کر دے رب دیا نا فرمانیاں نہیں کردا تے آسمان تو عالم دیے لیکن شکرتم لأزیدنکم. اور میرے پیارے بندیا سونیا تو میری محبت دے اندر لوگاں والی ویکھیا اپنے بیٹے دی خوشی دے حوالے نال میرے والی ویکھے جا ایڈی بڑی خوشی ملی ہے اس خوشی دے موقع تے تو اسلام تو ہٹ کے کوئی کام نہیں کیتا شکریہ رب دا ادا کیتا میں تیری چوڑی خیر نال بھر چھڈی. اج ساڈے گھراں دے اندر لڑائیاں کیوں نے بیٹے دی شادی کی نو مہینہ آیا تے مولوی کوڑ آ گیا مولوی جی کی کرا نویں نو لے آندی ہے گھر بہن نہیں دیندی ٹکٹ نہیں دیندی. اللہ اکبر گھر دے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے. بڑے چاواں نال منڈا ہویا سی ہے گلا گلا سی جدوں دی خیر نال نو گھر دے اندر آئی ہے گھر دا سارا سکون برباد ہو گیا ہے. اللہ اوے مسلمانوں جس چیز دی بنیاد ہی اللہ دی نافرمانی تو رکھی جائے تو خیر کتوں آئے گی. پچھلے دنوں نا لاہور دے علاقے کے اندر کوئی شادی ہوئی ہے ایک ایک کنجر نو 55 لاکھ روپیہ دیتا ہے. جس معاشرے کے اندر اللہ دی قسمیں قدراں تے 55 لاکھ روپیہ سٹے آنے تے مسجداں تے مدرسیاں تے امام خطیب اساتذہ دی تنخواہ پوری نہ ہوئے اس معاشرے تے مہنگائی دا عذاب کیوں نہ آئے. اس معاشرے کے اندر آئے دن پٹرول کیوں نہ مہنگا ہوئے. اس معاشرے کے اندر آئے دن چینی تے دیگر چیزوں کی مہنگائی کا سیلاب کیوں نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دواں گا تہاڈیاں خوشیاں دوبالا کر دیواں گا. اگر میری نہ شکریہ کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اور بعد آجو مسلمانوں بعد آجو رب دیا نافرمانیاں رب دیا بغاوتاں تو جو کرنا حبیب کریا جناب محمد درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا نام ہے تے لگ دے کتے پرچی کی سنا دیوا میرے دن خشیر تے سجدے تے کر کے دن خشیر تے سجدے تے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. او سبحان اللہ رب نے چھڑ کے گو سبحان اللہ سجا ہاتھ چک کے گو سبحان اللہ. شیر دے سجدے تے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. شیر دے سجدے تے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. اس امت دے سب مومناں سونے گھٹ کے سینے لا لینا. شیر دے سجدے تے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. او جدوں کوئی نبیاں نے نہ کرنی ساڈے پیر نے او تے کھا کرنی. جدوں کوئی نبیاں نے نہ کرنی ساڈے پیر نے او تے کھا کرنی. بول نبیاں میرے آقا نو بول نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دل بشیر دے سجدے تے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. وجو کریا جے توجہ کریا جے بڑی محبت پیار والی گل کر لگا وا محبت دل سماعت فرمانا. میں منیا جنت پاؤں سونی پر اس دن اس سے جو سی. میں منیا جنت پاؤں سونی پر اس دن اس سے جو سی. سڑ یارا
بشیر تے سجے تے کارے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ کا تڑپے نہیں تڑپ جاؤ نبی پاک دی عظمت دی گل بیان کرنا بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوبے مثالے او سبحان اللہ لگتا ہے کہ میں فرمائشاں پوریاں کرنیاں پڑیاں تقریر پاوے رہن دو او سبحان اللہ تک ماشاءاللہ قائد ضلع دی فرمائش رہتی ہے تے آ دو آگیاں نے پرچیاں تک تقریر شروع کی دی ہے تے کی بنے گا میں کہنا ہوں مرجی تسی سیدھے ہو کے بیٹھے رہو انہاں میں ساری کا فرمائشاں شروع کر رہا ایک بار سجا ہاتھ چوکے مبلغ کو سبحان اللہ بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے بھائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے کل مقدران کی سناوا کل مقدران کی سناوا آکے گلیمہ میں واری جاوا سونا مکڑا سونی چالے ساری دنیا جو بے مثالے بھائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے وہ جو دیوال کرے آجے اے جڑا جملہ پڑھنا کاما 6-7 دن پہلے میں سندھو آیا ماں ہوتے ہیں جملہ پنجابی زبان کے اندر پڑھیا وہ سندھی سڑ پنجابی سن کے تڑپ گئے ایک اسی پنجابی ہو پنجابیاں نو پنجابی سنان لگا دیکھنا چاہنا گواڑے جذبات کینے دینے صدیق عمر کی کیا باتیں ملیا جنانو سونے دا ساتھے سوتے اجوی آقا دلالے ساری دنیا جو بے مثالے بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے وقت کرنا اور کوئی پرچی نہ انشاءاللہ تقریر دیڑ دے فرمائشاں پوری ہون گیا چند منٹ میں نے گزارشات کر لین دیو ادھر ویکھنا نبی پاک نے فرمایا اے مومن دی کفیت ہے انہوں کو خوشی اللہ تعالیٰ عطا کر دے خوشی دے موقع تے اللہ کا شکریہ عطا کر دے اللہ تعالیٰ شکر دے بدلے دے اندر دی چوڑی دے اندر خیر عطا کر دے دے مومنوں کو دکھان دے ان اصابتوں کو ذرہ اصبر فہو خیر اللہ مومنوں کو تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے یہ تکلیف دے موقع تے باویلا نہیں کردا اپنا گریبان نہیں پھاڑدا اپنے چہرے تے تھپڑ نہیں ماردا اپنے وال نہیں نوچدا اپنے کپڑے نہیں پھاڑدا بلکہ صبر کر دے نبی پاک فرماتے نے صبر دے بدلے دے اندر اللہ دی چوڑی دے اندر خیر پا چھڑدا ہے اللہ کو اکبر اللہ اور پتہ چل گیا ہے گا مومن کا خوشی دے اندر کیا کردار ہوندے مومن کا غمی دے اندر کیا کردار ہوندا ہے آج ایک اور حدیث بات فرمانا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنوں فرشتے آندے نے کسے مومن بندے دے بیٹے دی روح قبض کر کے جاندے نے تے فرشتے آسمان نال جاندے نے اللہ فرماتے نے میرے فرشتوں میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کر کے لے آئے جی اللہ لے آیا اللہ فرماتے میرے بندے دے جگر دا ٹکڑا توڑ کر کے لے آئے جی اللہ لے آیا اللہ فرماتے نے میرے فرشتوں دسو نا کدوں میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کر کے لے آئے میرے بیٹے میرے بندے دی کفیت کی سی میرے بندے دی حالت کی سی میرے بندے دا کردار کی سی فرشتے کہتے ہیں اللہ حامدہ کا وسترجا تیرا بندہ تیرا شکریہ ادا کرتا پیاسی تے بڑھتا پیاسی اللہ
ہدایتاں نہیں کیتیاں تیری رضا تے راضی ہو گیا ہے. اللہ فرماتے نے میرے فرشتوں گواہ دو میرے بندے واسطے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیو او دا نام بیت الحمد رکھ دیو. اللہ اکبر. اللہ مومن دی خوشی بھی میاری تے مومن دا غم بھی میاری. اللہ اکبر. اللہ خوشی دے موقع تے شکر کرنے غم دے موقع تے صبر کرنے. صبر دا دامن نہیں چھڑنا. خوشی دے موقع تے کائنات دے لوگ رب دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں. لو میں کا حدیث سنا لگا انشاءاللہ سن کے امام دادا بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول میں آیا. آپ نے کر کے اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھ دیتے. ایڈا لمبا سجدہ کیتے ایڈا لمبا سجدہ کیتا ہے. میں پریشان ہو گیا کہ نبی پاک دی روح پرواز نہ کر گئی ہوئے کہ نبی پاک رحلت نہ فرما گئے ہوں. حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں ایسے کر کے نبی پاک نے سر سجدے دلوں اٹھایا نا اور کاٹھا موڑ دیا پاسیا پتھر دیا پاسیا توجہ کری. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیغمبر دے سے آپ بھی فرماتے ہیں جنہوں رحمت دے کائنات نے سر سجدے دلوں اٹھایا نا میں پوچھیا سونیا ایڈا لمبا سجدہ کیتا دے ایڈا لمبا سجدہ کیتا دے گادے واسطے. نبی پاک فرماتے ہیں آتانی جبریل بشرنی. جبریل میرے کو آئے انہیں میں بات ایک خوش خبری سنائی ہے کہ میں خوشی دی حالت کے اندر سجدے کے اندر پہ گیا اللہ کا شکریہ ادا کر واسطے. اللہ کو اکبر. اللہ میرے پیغمبر کو خوشی ملی نبی پاک نے کی کیتا بولو سجدہ کیتا. خوشی دے موقع دے میرے پیغمبر نے سجدہ کیتا. یہ پتہ خوشی کیڑی سی خوش خبری کیڑی سی. نبی پاک فرماتے ہیں جبریل میرے کو آئے نے میں دس کے کہنے سونیا تیرا تواڈا امتی تواڈے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ دے تے 10 رحمتاں دا نزول کرے گا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنہیں درود پاک پڑھیا وہ دے تے اللہ کی 10 رحمتاں دا نزول ہو گیا اور پتہ لگ گیا مسلمان دا غم بھی میاری مسلمان دی خوشی بھی میاری. اللہ کو اکبر. اور کچھ واقعات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا مسلمانوں اج ساڈیاں خوشیاں غلط ہو گیا اج ساڈے کام غلط ہو گئے. ایک وجہ ذلت دی زندگی گزار دے پے ہاں. میرے پیغمبر السلام دے پیغام دے مطابق قرآن دے مطابق زندگی بسر کیجئے. اللہ کو اکبر. غور کرے آجے ایک بی بی ہے اللہ دے گھر بیت اللہ کے اندر کھڑی ہے پتہ کی کہتی بھی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی. اللہ دا واسطہ جے ایڈر میں کیا جے میرے خط بننے دے فیصلہ پاتوں آیا پالے بلے کو سبق دے کے جانا چاہتے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا اللہ کی رضا پہ خوش ہو جا. تو کون پھر بھی راضی رہا کر سکون پھر بھی راضی رہا کر. اس بی بی میں اللہ کے سامنے کا جو کہنے دے کہتی بھی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی. ایک بندہ قریب کھڑے کہتا بی بی ایکو گل کری جا رہی ہے اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی. آخر گل کی ہے اور کچھ نہیں منگیا بس ہے تو گل کی گئی ہے. بیٹیاں کھانڈو لمبیاں تے رو کر کے کہنے لگی اللہ والے اللہ نے میرے 3 بیٹے عطا کیتے 3 پتر اللہ نے عطا کیتے. عید الاضحیٰ دا دن آ گیا عید الاضحیٰ دا دن آئے قربانی دا دن ہے جس نے اپنا جانور بکرا ذبح کیتا ہے. تے ساڈے کتنے بیٹے قریب کھڑے سارا منظر ویکھدے پے نے جانور ذبح کرن دے بعد گوشت بڑھائے اسی اپنے کماں دے اندر مصروف ہو گئے ہاں. ایک میرا بیٹا ذرا بڑا ہے ایک اودے تو چھوٹے ایک بالکل چھوٹا ہے. جڑا بڑا بیٹے چھوٹے بیٹے نو کہن لگیا بھائی آپ تین مجھے بک جناب ذبح کر کے وکھاواں جویں بابا جی نے بکرا ذبح کیتا ہے. بڑے بھرا نے چھوٹے بھرا نو لٹا رہے اینی کر کے دی
گردن تے چھری چلائی ہے اللہ نے تڑپ تڑپ کر کے اللہ نو پیار ہو گئے تے بڑا بڑا ڈردا اینڈ کر کے ساڈے جانوراں والے کمرے دے اندر جا کے چھپ گیا ہے سانو پتہ چلیا نہ دوڑ کر کے آئے اے بیٹا اللہ نو پیار ہو گئے دوسرے دی تلاش کے اندر نکلے لب دیا وہ جانوراں والے کمرے وچ گئے نا ویکھیا دوسرا بیٹا بھی اوتے مریا پے کسے موسی چیز نے ڈنگ لگا دے اللہ نو پیار ہو گئے دو بیٹے ٹر گئے نے انہاں دوواں بیٹیاں دے خامت دے اندر چھوٹا بیٹا گھروں باہر نکلے کٹر کھلا سی او دے اندر گرے اللہ نو پیار ہو گئے تے عید والے دن میرے گھر دے اندر تین بیٹیاں دیاں لاشاں اٹھیاں نے میں ایڈا لمبا صبر کر کے بیت اللہ دے اندر آئیاں تے اللہ نو کہندی پئیاں اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی انا ہوا عزاق و بکا رلان والے غسان والے منگے رب دی رضا بس جاندا خدا منگے رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے منیے رب دی رضا بیٹا ٹر گئے رب دی رضا تے راضی جوان بھرا ٹر گئے رب دی رضا تے راضی باپے ٹر گئے رب دی رضا تے راضی کاروبار کے اندر گھاٹا پہ گیا رب دی رضا تے راضی فصل چنگی نہیں ہوئی رب دی رضا تے راضی منیے رب دی رضا بس جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے بھائی رب کو لو ڈریے اچا دمنا پہ پھریے بہتا مارنا پہ کریے نہیں چھٹتا ویسا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے منگے رب دی رضا وہ سب جانتا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے رب مرضی کریندا اللہ مرضی کریندا او بادشاہی دیندا او تختوں سٹیندا انہوں کوئی نہیں جے پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے میرا بندی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے ہونا او جو رب نو بھانا جڑا لکھیا پاسے نہیں جانا پاوے جتا کوئی سیانا ہو جاندی خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے منگے رب دی رضا وہ سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اللہ والے ہم جدوں کو تکلیف ہوتی ہے مومنان جدوں کو تو کھاندے واویلا نہیں کر دے پر ہمیں پڑھتے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون دو حدیثاں اور پڑھ کے بات ختم کرانگا صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ مصیبہ جدوں کسی مسلمانوں کو دکھ آندے جدوں کسی مسلمانوں تکلیف آتی ہے نبی پاک نے فرمایا مومن پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی
خیرم نے لگا اے بکر والے پورے ضلع کے اندر آئے فیصلہ باتوں میں لوگ آئے میں ایڈر میں کیا کہ بڑی قیمتی گل ہے دکھاں دے مارے تکلیفوں دے مارے پریشانیاں دے مارے وہ غلام تو دکھی ہے وہ کاروبار تو دکھی ہے وہ رزق تو پریشان ہے وہ برادری دا ستایا وہ بہڑا پرائے پراواں دا ستایا خما دا مارا اگر پریشان ہے مایوس ہو کے مایوس ہون دی نہ لوڑا کوئی نہیں اللہ کا در مر لے اللہ دا بوا مر لے اس در تو خما دی نجات ملتی ہے اللہ دی قسم رب دے بوے تے آیا کر عقیدہ لے کے آیا کر اللہ دے در تے آیا بندہ خالی نہیں جے جاتا ادھر میرے والے کھڑا میرے بات یاد آئی مسلم کی حدیث میں باپ کے اندر سنانا وا امام طاؤوس رحمت اللہ کی تعالی فرماتے ہیں کہ دن حضرت زین العابدین اللہ اکبر علی بن حسین بن علی این کر کے بیت اللہ دے مطاب کے اندر داخل ہوئے میں جامعی سجدے کے اندر سار رکھ رہے حضرت زین العابدین نے سجدے کے اندر سار رکھئے رب نال کالا ملانیا نے انداز کیے پردے کی نیابیدو کا بھی بنائی کا فقیرو کا بھی بنائی کا مسکینو کا بھی بنائی کا سائلو کا بھی بنائی کا اینے کر کے اللہ دے سامنے سارے سجدے کے اندر رکھئے امام طاؤوس رحمت اللہ علیہ فرماتے رہے حضرت زین العابدین اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے سجدے کے اندر آکے کہتے پہنے حضرت علی دے خاندان دا چشم و چراغ حضرت حسین دا بیٹا حضرت علی دا پوتا رب دے دار پہ سر رکھ کے کہتا پہ عبیدو کا بنائی کا اللہ میں تیرا ماڑا جیا بندہ تیرے سین دے اندر اللہ میں تیرا فقیر بندہ تیرے سین دے اندر اللہ میں تیرا مسکین بندہ تیرے سین دے اندر اللہ میں تیرا سوالی تیرے سین دے اندر اگر تیرے منگن دا والا نہیں آندہ رب دا تار چڑھ کے قبر دے چلا جانا ہے رب دا تار چڑھ کے ٹالی دے تھلے کپڑا بچھا لینے رب نو چڑھ کے کڑا پا لینے دادا بن لینے چھلا پا لینے تو رب دے در دے چھپنا نہیں سکھیا تو بڑا خب رب نو سنانا نہیں سکھیا دیکھ لے اللہ والیاں دیکھا حضرت زین العابدین نے سار سجدے کے اندر رکھ کے اپنا کام سنایا دیکھنو اللہ دے سامنے بڑے ٹکڑے سنایا کر حضرت ام سلمہ فرماتی نے نبی پاک دا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں مومن تو کھاندے پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ تم ہی پریشانیاں دینے والے تم ہی پریشانیاں ڈالن والے اے دکھ تیرے والوں آئے تیرے والی لوٹ کر کے جانے اللہ جڑیاں مصیبتاں آگیاں نے ڈال دے تینے مربدل عطا کر دے اگر ویکھیا کہ اللہ والے ہو حضرت ام سلمہ فرماتی نے میرے شوہر ابو سلمہ وفات پا گئے اس دنیا تو ڈر گئے حضرت ام سلمہ تے حضرت ابو سلمہ دا آپس کے اندر پیار بڑا سی کہ تو حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی نا گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے حضرت ام سلمہ اپنے بچیاں نو ویکھ کے رو پئی دیاں نے فرماندیاں نے کدی میں بچیاں نو ویکھیاں تے کدی پڑھنی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ سونے نا یتیماں دا کی بڑھے گا اینا بچیاں دا سہارا کون بڑھے گا اللہ نالے میں دعا پڑھ دیا نالے میں سوچ دیا ابو سلمہ ورگا تے میرے خاندان دے اندر ہی کوئی نہیں ابو سلمہ ورگا تے ساری برادری دے اندر ہی کوئی نہیں نالے سوچ دی جانیاں نالے دعاواں منگ دی جانیاں پھر رب نے میرا کام انجتا لیا اللہ نے میں ام سلمہ کو ام المؤمنین بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ مومن دا غم بھی میاری مومن دی خوشی بھی میاری لو آخری حدیث پڑھ لگا تے گل مکان لگا صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی مجلس کے اندر تشریف فرما لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کو بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا پیغام میرے پیغمبر والا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے پیغام بھیجا ہے بابا جی ذرا گھر تشریف لے کر کے آیا جے میرا بیٹا بڑا بیمار ہے میرے بیٹے کی طبیعت بڑی خراب ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا نا اوے وقت والے اللہ دی قسم دنیا دے دکھ ماپیاں نو پریشان کر دیندے نے دنیا دے دکھ ماپیاں دا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیندے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا آپ فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی نو میرا پیغام دے دیو انا للہ و انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بأجل مسمى ولتصبر ولتحتسب میری بیٹی نو جا کے پیغام دے دیو اور رب دین والے اور رب لین والے ہر چیز ایک وقت مقرر ہے میری بیٹی نو جا کے پیغام دیو ولتصبر او تیاں نو پیغام دے دے بیٹیو سسرال دے گھر کے اندر تو کون تے صبر کری دے بیٹیو سسرال دے گھر کے اندر پریشانیاں برداشت کری نے صبر دا دامن نہیں چھٹی دا تو کھان سکان دیو بڑے کرم جم در رہی دے اللہ بھی قسمیں تیاں بھی کئی بڑیاں صبر والیاں دکان مصیبتان پریشانیاں اپنا گھر وسائی رکھ دیا نے باپ پریشان نہیں کر دیا اپنے دکھ اپنیاں باپیاں نو آ کے نہیں سنا دیا اے تک کر کے بیٹیاں چپ کر جاندیاں نے میرا باپ دل دا مریض ہے میں اپنا دکھ سناواں گی میرا ابو پریشان ہو جائے گا میری امی بیمار ہے میں اپنا دکھ سناواں گی میری ماں مزید بیمار ہو جائے گی اے اللہ دی رحمت گندنیاں نے اللہ دی رحمت گندنیاں نے دیات پرونیاں خندنیاں نے اعزاز تے عزت خندنیاں نے اعزاز تے عزت خندنیاں نے بھیڑاں تے پرونیاں خندنیاں نے اللہ دی رحمت خندنیاں نے مانا بابا لے دعا کر دیا نے ماتا لوا کر دیا نے بابا لے دعا کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیا تے بروڑیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تے بروڑیاں خندیاں نے بیٹیاں والے بیٹھے ہو بہناں والے بیٹھے ہو تو جو کرے آجے ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا ماڑ انانو ویراں دا ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا ماڑ انانو ویراں دا ویراں دی غیرت بندیاں نے دھیاں تے پرونیاں بندیاں نے اللہ دی رحمت بندیاں نے دھیاں تے پرونیاں بندیاں نے تے جٹ ڈولی میں کے ٹر جاندیاں نے بھیڑا سنجا کر جاندیاں نے بھیڑے رونق خندیاں نے دنیا تے پرونیاں خندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی وال پیغام بھیجا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی دے بیٹے دی طبیعت بڑی خراب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیا نے میرے باپے نو میرا پیغام دینا لیکن اللہ دا واسطہ دے ایک واری چکر
ضرور لگایا جے میرے پیغمبر نے سنیا نا رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے حضرت زینب نے اپنے لال نو چکے میرے پیغمبر دی گودی جب رکھ دیتا ہے نبی پاک نے ہتھاں تے آپ دا نواسا ایسے کر کے تڑپتا پہ میرے پیغمبر نے نواسے کو تڑپدیاں ویکھیا نبی پاک دی اکھاں ڈل پئیاں میرے پیغمبر رو گئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب کے بارے فرمایا آپ فرماتے ہیں آپ ہی آپ افضل بنا دی اے میری بیٹی بڑی عظمت والی ہے جنہوں میری وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں جانے میری وجہ کر کے بڑے دکھ آئے نے تے اج بیٹی دا بیٹا میرے پیغمبر دے خطاں تے تڑپدا پے نبی پاک دی اکھاں ڈل پئیاں نے صحابہ کہندے نے سونیا تسی وی روندے پے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ نے آنسو رحمت دے آنسو نے لیکن نبی پاک نے اے بیٹے دے دکھ دے موقع تے اپنی بیٹی نو فرمایا ول کا صبر صبر کرنے یہ صبر کرنے تے قرآن سے بات کا اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا بھوک آئے تکلیف آئے صبر کا مظاہرہ کرنے مسلمان دا شیوے خوشی دے موقع تے شکر کر دے دکھ دے موقع تے صبر کر دے مسلمان دی خوشی بھی معیاری مسلمان دا غم بھی معیاری لیکن اسی انہوں الٹ کر دیتا خوشی دا موقع آئے اللہ دی نافرمانی صبر دا موقع آئے کوئی غم آئے کوئی تکلیف آئے اسی رب دے شکوے کرنے ہیں رب دیاں شکایتاں کرنے ہیں نا اللہ تعالیٰ جس حال کے اندر رکھے اسی راضی جڑا بندہ رب دی رضا تے راضی ہو جاندے اللہ دی قسمے رب دنیا تے کانڈ نہیں لگن دیندا اللہ کے دی چوڑی خیر نال بھر دیندا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق سانو اپنی خوشیاں غمیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے مولانا قاری ذکاء اللہ خالد صاحب بار بار میں حکم فرما رہے سن انہاں دا حکم پورا کراں تے پھر گل ختم کراں اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تاکہ رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او سبحان اللہ جنہ جنہ مجھے آبانا پیارے ہویا چکے کو سبحان اللہ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تاکہ رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تاکہ رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے بھئی آقا تے اشاریاں تے قربان ہو گئے سونے تے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں تے اونا لئی اعلان ہو گئے ہر بار بیوی بچے وار دیتے نے تاکہ رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تاکہ رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جتنے کندے آتے چھایا ہے سفراں دے وچ جتنے کندے آتے چھایا ہے سفراں دے وچ جتنے کندے آتے چھایا ہے سب بھاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے سفراں دے وچ جتنے کندے آتے چھایا ہے سب بھاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج بھی آقا جی دے نال ستے نے تاکہ رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے
جو رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لبو سارا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لبو سارا نہیں سی ڈولیا پل دے انگاریاں تے بوڑی نہیں سی بولیا حبشی عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ علامہ قاری احمد حسن ساجد صاحب نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ ماشاءاللہ مرزا صغیر صاحب فیصلہ آبادوں آئے نے مصیبہ دی گالے صحابہ دی عظمت دے نعرے فیصلہ آبادوں آگے پکھر میں چلا رہے ہیں یہ بڑے بڑے نصیبہ دی گالے نا کوئی صحابہ دے نعرے لگا رہے کوئی صحابہ دے تنقید کر رہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کسی دے نصیبے دے اندر صحابہ دا دفاع آیا کسی دے نصیبے دے اندر صحابہ دے تبرہ کرنا آیا انشاءاللہ صحابہ دے تبرہ کرنے والے صحابہ دے گستاخاں دے نال جہنم وچ صحابہ دا دفاع کرنے والے صحابہ دے نال انشاءاللہ جنت وچ او انشاءاللہ صدیق دے نوکر صدیق دے نال جنت وچ ابو بکر دے نوکر ابو بکر نال عثمان دے نوکر عثمان دے نال علی دے نوکر علی دے نال جنت وچ میں دو فرمائشاں ایک ایک شعر پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کریے پھر باقی علماء کرام نو ٹائم دئیے چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا میں صرف علی والا چنگا نہیں لگدا بلکہ ابو بکر والا بھی چنگا عمر والا بھی چنگا عثمان والا بھی چنگا نبی والا بھی چنگا تے اللہ والا بھی چنگا صحابہ والا بھی چنگا اہل بیت والا بھی چنگا میں محبت ادار کیتا چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا پیارا لگ دے علی والا پیارا لگ دے نبی والا تڑپے آجے چنگا لگ دے صدیق والا چنگا لگ دے صدیق والا چنگا لگ دے فاروق والا پیارا لگ دے غنی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے نبی والا پیارا لگ دے علی والا اہل بیت دی عظمت دے شیر دے میرا سلام زغرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی زغرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی شجرا کو کرتا ہے اس گل تو منکر سڑتا ہے اس گل تو منکر سڑتا ہے زغرا رسول کی بیٹی عائشہ صدیق کی بیٹی ورثہ کو کرتا ہے اس گل تو منکر سڑتا ہے آقا نو دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زغرا کلثوم رقیہ دا آقا نو دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زغرا کلثوم رقیہ دا رسول دیا ہن پیغنا پاک بطول دیا اے دیا پاک رسول دیا نال پیغنا پاک بطول دیا اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر
خوشی دے بولو جڑا سڑدا سڑے پے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سارے بولو اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدا اے ایک پتر جو زغرا پہ ہے دردی نشانی ہے اماں عائشہ لوگو حسنین دینانی ہے ایک پتر جو زغرا پہ ہے دردی نشانی ہے اماں عائشہ لوگو حسنین دینانی ہے جاتا جتنا ہے رتبہ جاتا جتنا من عائشہ اتنا ہے رتبہ جاتا جتنا من عائشہ اتنا اے روڑا سارا زردارے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدا اے زغرا رسول دی بیٹی ہے ایسا صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا کو کردا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے